بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، باغ فدق یا جائیداد فدق کیا تھا اور یہ حقیقی طور پر کس کی ملکیت تھا؟ کیونکہ اہل تشیع کی جانب سے یہ موقف اپنایا جاتا ہے کہ باغ فدق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی اپنی صاحبزادی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کر دیا تھا، جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا کے حق پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے ان سے یہ جائیداد فدق چھین لی تھی اور اسلامی حکومت کے ذمے لے لی تھی۔ اہل تشیع کے نزدیک یہ بھی موقف اپنایا جاتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے مبارک دور میں بھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ جائیداد فدق واپس نہ کی گئی اور اس پر تسلط قائم رہا گیا۔ اسی زمن میں حقائق کیا ہیں اور حقیقی طور پر باغ فدق کی حقیقت کیا ہے اور یہ صحیح معنوں میں کس کی ملکیت تھا، اور آخر کیا وجوہات اور عوامل کار فرما تھے کہ اہل تشیع اتنے سنگین الزامات اتنی مقدس ہستیوں پر لگاتے ہوئے پائے جاتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں اہل سنت و جماعت کا موقف کیا ہے؟ محترم ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی ایک بستی پر حملہ کرنے کا اعلان کیا، جبکہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حملہ کرنے سے پہلے ہی صلح کر لی اور یوں مسلمانوں کو حملہ کیے بغیر اور جنگ و جدل کیے بغیر ہی فدق کی جائیداد ہاتھ لگ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جائیداد کو مال فے قرار دیا۔ محترم ساتھیوں، مال فے ایک ایسا مال یا جائیداد ہوتی ہے جو مسلمانوں کو دشمنوں کے مقابلے میں کوئی بھی مقابلہ کیے بغیر ہی صلح کے معاہدے کی صورت میں مل جائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ مال فے مکمل طور پر نبی کی ملکیت ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال فے کو مال غنیمت کے طور پر تقسیم نہ کیا، بلکہ مکمل طور پر اپنے پاس ہی رکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جائیداد فدق سے حاصل ہونے والے اخراجات سے غریب، غربا، مساکین اور فقراء کی خدمت کیا کرتے تھے اور بیواؤں کے حقوق ادا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ اسلام منتخب ہوئے۔ جب انہوں نے انتظامی امور کو سنبھالا تو انہیں پتہ چلا کہ اسلامی امور کو سنبھالنے میں تو بہت سے خرچے اور اخراجات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں ان انتظامات کو اور اخراجات کو کیسے پورا کیا کرتے تھے، تو آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ باغ فدق کی جائیداد سے ملنے والے حصے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی سلطنت امور کو چلانے کے بہت سے کام لیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے اسی وقت باغ فدق کو اسلامی تحویل میں لے لیا اور سلطنت کے امور کو چلانے میں اس کا استعمال کرنے لگے۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر اپنی اس جائیداد فدق کو واپس لینے یا اس میں سے اپنا ایک حصہ مقرر کر دینے کی بابت دریافت کیا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ نبیوں کی کوئی میراث نہیں ہوتی اور نبیوں کے پاس جو بھی مال ہوتا ہے وہ امت کا مال ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں فدق کی یہ جائیداد پر کسی ایک فرد واحد کا حق نہیں ہے، بلکہ پوری اسلامی سلطنت کا حق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی مبارک زندگی میں باغ فدق سے ملنے والے حصے سے غریبوں اور محتاجوں کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ ہاں، لیکن اس کا کچھ حصہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اور ان کی اولاد کو بھی ملتا رہا کرے گا۔ یہ سن کر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض ہو کر واپس لوٹ آئیں۔ اب اہل تشیع کی روایات کے مطابق سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ساری عمر ہی ناراض رہیں، اور وہ اس بات کی دلیل یہ دے کر ثابت کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل نہ ہونے دیا، جس سے وہ اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دونوں ہستیاں آپس میں ساری عمر کے لیے ناراض رہی تھیں، جبکہ اہل سنت و جماعت اس بات پر متفق ہیں کہ ان دونوں ہستیوں کے درمیان صلح ہو گئی تھی اور یہ دونوں ہستیاں ساری زندگی ہی ایک دوسرے سے ناراض نہیں رہی تھیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک دور میں بھی فدق کی یہ جائیداد سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اور ان کی آل اولاد کو نہ ملی، جبکہ اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم
قاضی وقت کے عہدے پر فائز تھے، چنانچہ اگر آپ چاہتے اور آپ کو اس بات کا ادراک ہوتا تو واقعی اگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا حق غصب کیا گیا ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وہ اولاد تھی۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی اولاد اور اپنی زوجہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ظلم و زیادتی ہونا کیسے برداشت کر سکتے تھے، جبکہ آپ تو عدل و انصاف کا پیکر تھے اور قاضی وقت تھے، بہادری اور جرت اور استقلال کے حامل تھے۔ چنانچہ اہل تشیع کا یہ نظریہ یہاں پر کچھ کمزور پڑتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی باغ فدق کو اسی طرز پر استعمال کیا جس پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمال فرمایا کرتے تھے، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باغ کو اپنے متنازع داماد مروان بن حکم کے سپرد کر دیا تھا۔ اب یہاں پر اہل تشیع کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان بن حکم کی ملکیت میں دے دیا تھا، جبکہ اہل سنت و جماعت کا یہ موقف ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان بن حکم کی ملکیت میں باغ فدق نہیں دیا تھا، بلکہ مروان بن حکم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منشی اور ان کا سیکرٹری تھا۔ اسی بنا پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ فدق کی جائیداد کے انتظامات سنبھالنے کی غرض سے مروان بن حکم کے سپرد کر دیے تھے۔ محترم ساتھیو، بنی امیہ کے آخری خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مروان بن حکم کی ہی اولاد میں سے تھے، انہوں نے باغ فدق کے بارے میں ایک وفد اپنے پاس حاضر کیا اور ان سے مشورہ کرتے ہوئے کہا کہ میں باغ فدق کی جائیداد کو اسی طرز پر بحال کرنا چاہتا ہوں جس طرز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں تھا۔ چنانچہ آپ نے باغ فدق کی جائیداد کو مکمل طور پر آل فاطمہ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد فرما دیا تھا۔ اب رہا سوال کے پہلے تینوں خلفائے راشدین کا کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یا ان کی اولاد کو یہ باغ فدق کی جائیداد کیوں نہ دی، تو جیسا کہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وہ حدیث یاد دلا دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نبیوں کی وہی میراث ہوتی ہے جو امت کو دے دی جاتی ہے۔ چنانچہ اسی بنا پر باغ فدق کی جائیداد اسلامی سلطنت کی ملکیت ہے، اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی اس روایت کو برقرار رکھا اور فدق کی جائیداد سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا یا ان کی آل اولاد کو نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان المبارک کے اس مہینے کی برکت کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا محب اہل بیت اور محب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنائے، اور ہمیں اہل بیت کی سچی محبت اور مودت نصیب فرمائے، اور ان مقدس ہستیوں کے بارے میں اپنے نظریات کو نظر ثانی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ساتھیو، اہل تشیع کے بہت سے نظریات اور بہت سی ان کی ایسی باتیں ہیں جو اہل سنت و جماعت سے میل نہیں کھاتی، اور ان دونوں فرقوں کے درمیان آئے دنوں کوئی نہ کوئی رنجشیں یا فرقہ بندی کے نام پر کوئی نہ کوئی عداوتیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرقہ بندی سے آزاد ہو کر امت مسلمہ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور